اللہ تعالیٰ توبہ سے بلائیں اٹھا لیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پانچواں رستہ نکالتا ہے نکلنے کا. جو صدقہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں. دعا جو ہے نا وہ بلاؤں کو دور کرتی ہے, صدقہ دور کرتا ہے, توبہ دور کرتی ہے, ریکٹیفیکیشن اور محاسبہ بھی دور کرتا ہے کہ میں دیکھوں آگے پیچھے کیا چل رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. بارک اللہ فیکم. سر ہم لوگوں سے obsess نہیں ہونا چاہتے تو اس کے لیے کیا کریں؟ شو ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ ہاؤ ٹو اسٹے پازیٹیو ایوری ٹائم کہ شاید اس میں کوئی خیر ہو. جو ہم کہہ دیتے ہیں میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا, میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا, یہ الفاظ اللہ کے لیے ہیں اور اگر مخلوق میں بھی ہیں محبت جائز ہے کریں. اللہ دور ہو گیا تو میرا دل بیٹھ گیا, اللہ قریب آ گیا میں خوش ہو گیا, یہ چیز اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ بھی پیار کریں, محبت کریں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مشکل میں آپ ہیں وہ آزمائش ہے یا سزا؟ اگر وہ مشکل آپ کو ڈیولپ کر گئی ہے. ظالم کو کبھی نہیں پتا اس نے کیا ظلم, مظلوم سے پوچھیں, اس کو حفظ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. موجودہ زندگی میں دنیاوی اور دینی زندگی کو توازن میں کیسے رکھیں؟ سی اے اسٹوڈنٹ 21 ایئرز اولڈ, 50% پرابلم سالو ہو جاتی ہے جب آپ پرابلم سمجھ جائیں اور اپنے آپ کو سمجھ جائیں کہ آپ نے کیسے ڈیل ہے. باقی آگے دعائیں, توبہ, اللہ تعالیٰ توبہ سے بلائیں اٹھا لیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پانچواں رستہ نکالتا ہے نکلنے کا. جو صدقہ دیتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کے قریب ہوں. صدقہ دیں, دعائیں کریں. اللہ کہتا ہے, ایک بڑی پیاری آیت تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے لکھا تھا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا, جب ہم نے ان کے اوپر باس بھیجا, تضرعوا, انہوں نے ہمارے آگے آہوزاری نہیں کی, دعائیں نہیں کی. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کے دل مضبوط, ان کے دل سخت ہو گئے آگے سے. زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اللہ نے, شیطان نے نا ان کے عمل اچھے کر دیے. تو دعا جو ہے نا وہ بلاؤں کو دور کرتی ہے, صدقہ دور کرتا ہے, توبہ دور کرتی ہے, ریکٹیفیکیشن اور محاسبہ بھی دور کرتا ہے کہ میں دیکھوں آگے پیچھے کیا چل رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. بہرحال چلیں جی سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی ربنا تقبل منا و منکم, جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہاں جی بارک اللہ فیکم. سر ہم لوگوں سے obsess نہیں ہونا چاہتے تو اس کے لیے کیا کریں؟ شو ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ ہاؤ ٹو اسٹے پازیٹیو ایوری ٹائم کہ شاید اس میں کوئی خیر ہو. دیکھیں جو یہ obsession ہوتا ہے نا لوگوں کا, یہ ہو جاتا ہے, فطری تو نہیں کہوں گا نیچرلی, لیکن یہ ہو جاتا ہے, ان نیچرلی ہو جاتا ہے مگر ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وضع الشیء علی موضعہ, چیزوں کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھتا, کیپنگ دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ دا رانگ تھنگ ایٹ دا رائٹ پلیس, جو اصل شریعت کا بھی مقصد تھا, چیز کو اس کی جگہ پہ رکھے. لیکن جب انسان کی تربیت میں بچپن سے جب گیپس ہوتے ہیں, ویکیوم ہوتے ہیں اور خلا ہوتا ہے نا, تو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی انرجیز کا جو بہاؤ ہے نا وہ ادھر ادھر بہت ہی ill mannered طریقے سے کرتا ہے. تو محبت جس کو 30% پہ دینی تھی وہاں 70 دے دیتا ہے, نفرت جس کو 20 دینی تھی وہاں 80 دے دیتا ہے, کیونکہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفس اندر سے خراب اور ڈیمیج اور کرپٹ ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے کچھ لوگوں میں وہ, کچھ لوگوں کا چھوٹا سا حسن دیکھتا ہے پورا ہی مر جاتا ہے, ڈول جاتا ہے ان کی کوئی اچھی صفت دیکھتا ہے ٹوٹلی ان کا ہو جاتا ہے. تو یہ obsessive compulsive disorder بھی آگے یہی بن جاتی ہے. جو obsession نا بھائی آپ اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں نا, آپ کو پسند آ گئی ہیں, میرے بھی بچے ہیں, میرے بھی کام کرنے والے لڑکے ہیں, میرا بھی سسٹم ہے, میں بھی دنیا دیکھتا ہوں, اچھی چیز ہے, پہلے تو سبحان اللہ کہیں, اللہ کو کریڈٹ دیں. obsession تو اللہ سے ہونا چاہیے انسان کہ بھائی بڑی بات ہے, اللہ نے بنایا یار, اللہ نے بنایا, اللہ کے اللہ مطلب تجھے وہ حسن دکھ رہا ہے مگر وہ حسن نہیں دکھ رہا جو آسمانوں کے اوپر ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا تو یہ جو ہوتا اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو وہ جگہ دے دیتے ہیں جو اس نے آپ کو نہیں دی ہوتی اور اس نے خود بھی اپنے آپ کو نہیں دی ہوتی, مگر آپ نے اپنے مائنڈ میں اس کو دے دی ہوتی. تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کا طریقہ ہی کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے علمن کیا جائے گا, پھر اسے نیتن کیا جائے گا, پھر اسے عملن کیا جائے گا. اپنا جو پرسیپشنل آرڈر ہے نا علم کا, اس میں اس کو اگر اوپر ہے تو نیچے کریں, نیچے ہے تو اوپر کریں, بیلنس کے اوپر ہے بڑھ نہیں رہا تو اس کو پھر آگے کریں, اور پھر کوئی آگے ہے تو اس کو پیچھے کریں. یہ تب ہوگا جب آپ اس کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے. وہ نہیں ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, وہ نہیں ہے جس طرح آپ نے اس کو بنا لیا اپنے مائنڈ. اور دوسری بات یہ ہے اینڈ کے اندر دنیا میں کوئی شخص ایک لیول سے زیادہ وفا نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی کر بھی سکتا ہے تو بہرحال ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے تحت بھائی جان زندگی اللہ کے لیے مرنے مارنے والی ہونی چاہیے. جو ہم کہہ دیتے ہیں میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا, میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا, یہ الفاظ اللہ کے لیے ہیں اور اگر مخلوق میں بھی ہیں محبت جائز ہے کریں, لیکن اس لیول کی محبت نہ ہو کہ اللہ کہتا ہے
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسی محبت کر لی جو اللہ کا حق تھا کہ ان کے ہائز اور لوز کے ساتھ، ان کے مزاجوں کے اونچ نیچ کے ساتھ بندہ بھی اونچ نیچ ہو جائے، یہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ دور ہو گیا تو میرا دل بیٹھ گیا، اللہ قریب آ گیا میں خوش ہو گیا ہوں، یہ چیز اللہ کے ساتھ۔ اور مخلوق کے ساتھ بھی پیار کریں، محبت کریں، مگر اس چیز کے ساتھ جو ایک کریزی اوبسیشن ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کے اندر خلا ہے، اور وہ ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو پیرنٹس، فیملی، دوست وغیرہ معاملہ سارے اپنے آرڈر پہ رکھنے کی ضرورت تھی، مگر آپ نے ساری انرجی ایک کو اس لیے دے دی کیونکہ وہ آپ کی سائیکوپیتھی ہے کہ آپ کو وہ چیز زیادہ اچھی لگی۔ میں اس لیے کچھ لوگوں کو نا، اگر آپ نے اپنی کمپنی میں گرو بھی کرنا ہے نا، تو ہمارا میں نے اپنے بیچلرز میں پڑھا تھا کہ پوری جو نا جو گروتھ ہوتی ہے نا وہ ہاریزونٹل گروتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے وی پی بننا ہے نا کسی کمپنی کا، تو آپ کو سیلز میں، پریکیورمنٹ کے اندر، آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو مارکیٹنگ کے اندر، آپ کو فائنینس کے اندر، آپ کو ہر اس لائن اپ سے گزارا جائے گا تاکہ آپ کو پورا ایک نو ہا ہو اس کے اندر، تاکہ آپ جب وی پی بنیں گے یا جی ایم بنیں گے تو آپ اوور آل سمجھ سکیں جی۔ لیکن آپ ہیں کیونکہ جی مجھے تو جی آئی ٹی کا کام پسند ہے، مجھے دوسرے مینیجریل کام نہیں کرنے، تو یو آر لوزنگ این اپرچونٹی ٹو بی اے پارٹ آف ایوری تھنگ، ٹو ایکسٹریکٹ ایوری تھنگ فرام ایوری۔ تو ایک بندے کے ساتھ obsessed ہونے کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ صرف اسی کا خیر شر آ رہا ہوتا ہے۔ 50 لوگوں کے ساتھ ان کی جگہ پہ جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ان سے سارا سبسٹنس لے لیتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے، تو واٹ از دا مور پازیٹیو وے آف لیونگ اے لائف؟ ایک کے اندر ہی گھس جائیں کنویں، وہ جو کنواں میں ہر وقت کہتا رہتا نا کنواں کنواں مینڈک، تو وہ کنویں میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی کنویں کی ایجوکیشن ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ڈائیورس ہوتے ہیں، آپ ڈائنامک ہوتے ہیں، ہر جگہ کے ساتھ آپ کا، غریب کے ساتھ، امیر کے ساتھ، لبرل کے ساتھ، مولوی کے ساتھ، دیندار کے ساتھ، بے دین کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوست، سب کے ساتھ جب آپ جڑے ہوں گے تو آپ کو ایک انلمیٹڈ انفینٹ نالج آ رہی ہوگی اپنی طرف، وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ سو آئی تھنک یہ اوبسیشن ہر لحاظ سے میں ثابت کر سکتا ہوں پورا لیکچر دے کے، اٹ از فیٹل، اٹ از گوئنگ ٹو ڈسٹروائے یو بائی دی اینڈ آف دا ڈے۔ اینڈ میں ڈپریشن ہے کیونکہ وہ آدمی آپ کو پورا نہیں کر سکے گا، وہ چیز آپ کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ دنیا میں انسان کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو وہ اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مشکل میں آپ ہیں، وہ آزمائش ہے یا سزا؟ اگر وہ مشکل آپ کو ڈیولپ کر گئی ہے تو بلکہ وہ تو نعمت اور رحمت۔ اگر وہ مشکل آپ کو روک گئی ہے، کنفیوز کر گئی ہے، ڈاؤٹس میں رکھا ہوا ہے، تو جہاں پر اونٹ بیٹھے گا اس کے مطابق دیکھیں۔ اگر مشکل نے آپ کو برباد کر دیا ہے، آزمائش نے آپ کی پروڈکٹیوٹی روک دی ہے، آپ کی ایفیشنسی روک دی ہے، آپ کی افیکٹونیس روک دی ہے، آپ کی اسپرچویلٹی روک دی ہے، آپ کی کانشیسنس بڑھا دی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک لحاظ سے عذاب بھی ہے۔ تو تکلیف اگر بنا جائے انسان کو تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ، اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک جنرل تو ہمیشہ رہے گی نا کہ بھائی تکلیف آ رہی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ہم اللہ کو کہیں گے نا قیامت کے دن، اللہ تو نے تو کہا تھا حتی الشوک یشاقھا الا کفر بہ من خطایاہ، کہ تکلیف ہوگی تو گناہ مٹائے گا، تو مجھے تو تکلیف ہوئی تھی تو نے مٹا دیا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی کیمی باتیں ہیں، تو ایک جنرل کراس ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کیا، آپ کو احساس بتائے گا نا اندر سے۔ آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے 20 منٹس ماشاءاللہ، آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو آپ کو نہیں پتا۔ ویسے کہتے ہیں جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا اس کو تو پتا ہوتا ہے، جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں نا اس کو نہیں پتا ہوتا۔ ظالم کو کبھی نہیں پتا ہوتا کیا ظلم کیا، مظلوم سے پوچھیں اس کو حفظ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کبھی کبھی ویسے ہی ایک جنرل آڈٹ کرنے کے لیے پوچھ لیا کریں لوگوں سے، یا کہہ دیا کریں بھائی اگر مجھ سے کسی کے ہاتھوں سے میرے ظلم ہو گیا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں انسان ہوں اور آدم کی اولاد ہوں، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون۔ ہم نے تو آڈٹ لینے نہیں۔ میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا نا، آج کہتا تھا کیا بات ہے جی، کیا پرفیکشنزم، تو یہ فرعونیت ہے، ایسی بات نہیں۔ تو لیکن زندگی کی سانس چل رہی ہے، اگر وہ عذاب بھی ہوا تو قیامت کا عذاب پھر بھی دور ہو گیا، اس میں سے بھی پازیٹیوٹی نکالی۔ موجودہ زندگی میں دنیاوی اور دینی زندگی کو توازن میں کیسے رکھیں؟ سی اے اسٹوڈنٹ 21 ایئرز اولڈ۔ بیٹا پہلے تو یہ جو تفریق ہے نا دنیاوی زندگی اور دینی زندگی، اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جی دنیا ایک علیحدہ پلانٹ ہے اور دین ایک علیحدہ پلانٹ ہے، تو میں جب دین پر ہوں تو میں ادھر دنیاوی پلانٹ کیسے لے کے جاؤں، اور جب میں دنیا کے اندر ہوں تو میں دینی پلانٹ لے کے جاؤں۔ یار دین ہے کیا؟ سانس لینا جب انسان کا بچہ شروع کرتا ہے نا تو ہمارے اصول فقہ میں ہم پڑھتے تھے، ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب، ایک ہوتی ہے اہلیت ادا۔ آپ جورسپروڈنس کے کورسز کریں تو آپ کو ایک وہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ دین جڑ جاتا ہے، وہ ایکٹس اور رائٹس جڑ جاتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب وہ فیٹس بنتا ہے نا،
جنین جسے کہتے ہیں، وہ تب اس کے رائٹس اسٹیبلش ہوئے، اور ایک ہے جب وہ بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے تب اس کے ساتھ رائٹس جڑ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پورا کانسیپٹ جڑ جاتا ہے ریلیجوسٹی کا۔ تو دین ہے کیا؟ ہاؤ ٹو ڈو لائف۔ کون سا مسئلہ ہے جو دنیا کا ہے جہاں دین نہیں ہے؟ کھانا پینا، اٹھنا چلنا، تجارت کرنا، معاملات کرنا، نکاح کرنا، طلاق کرنا، بیگم کے پاس جانا، بچے پالنا، سیاست کرنا، حکومت کرنا، معیشت کے مسئلے، بیو کے مسئلے، ٹریڈ، کامرس وغیرہ، ہنسنا کھیلنا، کھانا پینا، اٹھنا چلنا پھرنا، سونا اٹھنا، واٹ از لائف؟ دس از لائف۔ رشتہ داریاں، تعلقات، نیبرز وغیرہ، جانور، صحت، ایکسرسائزز، یہ سب دنیا ہے، یہ سب پر حدیثیں مل جائیں گی۔ تو فرق کیوں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہو تو معاشرے میں جس نے یہ فرق اسٹیبلش کیا ہے وہ اس ڈسٹنگوشمنٹ کو لانا چاہتا ہے کہ یار تم آپ جو ہے نا ریلیجس ہو چکے ہو، میں جو ہوں نا وہ ذرا نان ریلیجس ہوں یا لبرل ہوں۔ حالانکہ میری نظر میں ایک لبرل آدمی کے اندر بھی جو کام کچھ کر رہا ہو وہ بھی بہت سی ریلیجس باتیں کر رہا ہوگا، وہ بھی بہت سی ریلیجس چیزیں چلا رہا ہوگا، اور ایک ریلیجس۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ کسی کو مسکرا کے دیکھنا دین ہے، تین پانی پیتے ہوئے 3 سانس لینا دین ہے، ٹھہر ٹھہر کے کھانا کھانا دین ہے، اپنے پاس کی پلیٹ سے کھانا کھانا دین ہے، ادھر ادھر ہیزڈلی ان ایتھیکلی ہاتھ پھیلانا، او بھائی وہ مٹن بھی دے دے، وہ جڑا ٹکا ہے گا وہ بھی دے دے، دس از آل ان ایتھیکل۔ اچھا اگر کسی کا ہوا خارج ہو جائے تو منہ ادھر کر لینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یار اس کو انکمفرٹیبل فیل نہیں کرانا، دین ہے۔ اپنے آپ کو کلینس کر کے رکھنا، نہانا دین ہے، اس کا نام غسل رکھ دیا تو اب وہ کہیں گے جی وہ دین علیحدہ، وہ علیحدہ چیز، تو نہائے گا، یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جی غریب کی خارش کو خارش کہیں گے اور امیر کی خارش کو الرجی کہیں گے۔ what nonsense is this؟ آپ نہائیں تو وہ دین نہیں ہے، ہم نہائیں اللہ کا نام لے کے تو دین ہے، وہ آپ بھی دین ہی پہ چل رہے ہیں اگر آپ نہا رہے ہیں۔ فرق یہ آپ نے اگر نیت نہیں ہے تو ایک لحاظ سے نہانے کی نیت تو ہے نا آپ کی، تو کون سی زندگی کا حصہ ہے جو بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مصنف ابن عبد الرزاق، مسند احمد ان سے دور ہے؟ کون سا